الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، چھٹے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان کی خدمت میں ایک راوی آیا اور آنے کے بعد کہا، یا ابن رسول اللہ، روز قیامت سور پھونکا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں قرآن کی آیت کرے کہ لوگ جوک در جوک میدان قیامت میں حاضر ہوں گے، ٹرن بائی ٹرن، نوبت بنوبت، گروہ در گروہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ گروہ در گروہ حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو کن فیکون ہے، جیسے ہی ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ کہ ٹرن بائی ٹرن اور مہلت بمہلت اور اپنی جو ہے نوبت بنوبت، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان قیامت میں ایک گروہ کو لایا جا رہا ہے جس کو کھڑا رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو کمر کے بل چت لٹایا جاتا ہے، اور چت لٹانے کے بعد ایک مرتبہ فرشتے پہاڑ مانند پتھر، منوں ٹنوں کا پتھر اٹھا کر لاتے ہیں اور اس شخص کے سر پر زور سے دے رکھ کے مارتے ہیں۔ اس آدمی کا سر ٹوٹتا ہے، ہڈیاں چٹکتی ہے، مغز بہنے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ روز قیامت ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہو، حتیٰ پیغمبر بھی، انبیاء کرام بھی اپنی نجات کی فکر میں ہو، اتنا سنگین وقت ہوگا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ میاں بیوی کو، نہ بیوی میاں کو، نہ بھائی بھائی کو، نہ بھائی بہن کو، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹی باپ کو، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک اپنی ہی مصیبت میں گرفتار ہوگا، وہ اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، وہ کسی اور کو کیا بچائے، اپنے آپ کو بچا لے تو بڑی بات ہوگی۔ اس لیے کوئی کسی کی فکر میں نہ ہو، کوئی کسی کی چیخ و پکار کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، ہر ایک اپنے اندر اتنا مشغول ہو جائے گا۔ جب پتھر مارا جائے گا، ٹنوں منوں کا پہاڑ مانند پتھر
تو اس وقت وہ پتھر اچھل کر کے دور گرے گا، فرشتے اس پتھر کو اٹھا کر لائیں گے۔ اتنی دیر میں اللہ اپنی قدرت الہی سے اس سر کو پھر جوڑ دے گا اور صحیح سالم بنا دے گا۔ پھر فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور اٹھا کر کے پھر دے رکھ کے ماریں گے۔ اس کے نتیجے میں سر ٹوٹے گا، ہڈیاں چٹکیں گی، خون بہنے لگے گا، مغز بہنے لگے گا، چیخ و پکار کرے گا، لیکن کوئی اس کی چیخ و پکار کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہوگا۔ فَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، میدان قیامت ایک دن 50,000 سال تک رہے گا، اور 50,000 سال تک اس گناہگار کو سزا دی جاتی رہے گی۔ یہ صرف میدان قیامت کی بات ہے، ابھی جہنم کی بات نہیں آئی ہے، صرف میدان قیامت کا ایک دن۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے گروہ کو لایا جاتا، اور لانے کے بعد اس کو بھی کھڑا رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی لٹایا جائے گا، لیکن کروٹ کے بعد، یا دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ، جس کروٹ پر بھی ہو، اور ابلتا ہوا کھولتا ہوا گرم گرم سیسا لائیں گے، اور لانے کے بعد اس شخص کے کان میں وہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، یا اچھل کر کے اس کی گرمی اور شدت و حدت و تکلیف کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن فرشتے اس کو دبا کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی شدت و تکلیف و حدت کو محسوس کرے، اور پھر دوبارہ کروٹ پلٹی جائے گی، اور کروٹ پلٹنے کے بعد دوسرے کان میں بھی کھولتا ہوا گرم گرم سیسا ڈالا جائے گا، یہ اچھل کر کے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتے اس کو دبا کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی حدت و شدت و تکلیف کو محسوس کر سکے، اور یہ اسی طرح گزرتا رہے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک اس گناہگار کو یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ تیسرا گناہگار لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کو آگ کے چیمبر میں بند کر دیا جائے گا، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں طرف بھی آگ، بائیں طرف بھی آگ، اسی آگ کے چیمبر میں اس کو بند کر دیا جائے گا، اور آگ اتنی قریب ہوگی کہ اس کے جسم سے مس ہو رہی ہوگی، جسم سے ٹچ کر رہی ہوگی، جس کے نتیجے میں اس کا گوشت اور چربی جسم سے پگھل پگھل کے گر رہا ہو، اور ایک دو دن کی بات نہیں، وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک آدمی گناہگار ہونے کی وجہ سے اس آگ کے چیمبر میں بند رہے گا۔ معصوم سے راوی نے پوچھا، مولا آپ نے بتایا کہ چیمبر میں بند رہے گا، 50,000 سال تک اسی چیمبر میں بند رہے گا۔ پھر معصوم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ چوتھے گروہ کو لایا جا رہا ہے۔ میدان قیامت میں چوتھا گروہ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے لوہے کی کینچیاں اور آگ سے بنی ہوئی کینچیوں سے اس آدمی کے جسم کو کاٹتے جا رہے ہیں، اور لوہے کا ٹکڑا لقمہ بنا کر اپنے ہی گوشت کے ساتھ اس کو کھانے پر مار مار کے مجبور کر رہے ہیں کہ اسی کو کھاؤ، اپنے ہی گوشت کو لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھاؤ۔ اور پھر جب آدمی کا گوشت کٹ کٹ کے ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، تو پروردگار عالم اپنی قدرت الہیہ سے اس کے جسم پر دوبارہ گوشت اگائے گا،
اور فرشتے دوبارہ کاٹ کاٹ کے اس کے جسم کو گوشت کے لقمے کے برابر بنا کر لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ مار مار کے اس کو کھانے پر مجبور کریں گے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا میدان قیامت کا یہ عرصہ اسی طرح گزرے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 5ویں گروہ کو لایا جا رہا اور اس کی حالت یہ ہے کہ سر سے پیر کے ناخنوں تک سرخ دہکتی ہوئی زنجیر کو اس طرح سے اس کے بدن پر لپیٹا گیا ہے کہ ہر جز جز میں اس زنجیر کو جو سرخ آگ سے گرم زنجیر جو ہے اس کو اس کے جسم پر سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن تک جکڑا گیا اور وہ اسی جکڑی ہوئی زنجیر میں کھڑا رہے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک آگ سے دہکتی ہوئی سرخ زنجیر کو اس کے اوپر لپیٹا جائے۔ اور معصوم نے بتایا کہ گناہگار کے جسم پر جو زنجیر ہوگی اس کے ایک کڑے کو نکال کر، خالی ایک کڑا نکال کر کے دنیا کی زمین اس کے گولے کے اوپر سے خالی گزار دیا جائے، ٹچ نہیں کیا جائے، مس نہیں کیا، خالی اوپر سے گزار دے، تو اس میں اتنی گرمی اور حدت و شدت ہوگی کہ پوری دنیا پگھل کے پانی بن جائے۔ اتنی حدت و شدت کی گرمی ہوگی، اتنی تکلیف دہ زنجیریں ہوں۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عرصہ انسان اسی گناہگار ہونے کی وجہ سے اسی زنجیر میں جکڑا رہے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 6واں گروہ آ رہا ہے اور آنے کے بعد اس 6واں گروہ ان کو مرا ہوا سور یا مرا ہوا کتا جس میں بدبو پیدا ہو چکی ہے، جس میں بسنت پیدا ہونے کی وجہ سے کیڑے رینگ رہے اور زہریلا پن آ گیا ہے، اس گناہگار کو یہ کتے یا مرے ہوئے سور کا بدبودار اور بسنت پیدا ہوا کیڑے والا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ جب یہ گوشت کھائے گا تو حلق میں زہریلے پن کی وجہ سے اٹکے گا اور اٹکنے کے بعد یہ اس سے الٹی کر دے گا۔ جب الٹی کرے گا تو فرشتے مار مار کر وہ جو اگلا ہوا الٹی کا لقمہ ہے، فرشتے مار مار کر کہیں گے جو الٹی اگلی ہے اسی کو زبردستی سے کھاؤ، اور اسی طرح ان کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عرصہ اسی طرح گزرے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 7ویں گروہ کو لایا جا رہا ہے اور لانے کے بعد میدان قیامت میں ان کو چونٹی بنا کر لائے گا۔ ہے وہ آدمی لیکن اس کو چونٹی بنا کر لائے گا، اتنا چھوٹا بنایا گیا کہ وہ چونٹی ہے، آدمی چونٹی بنا کر لائے گا اور لانے کے بعد میدان قیامت میں پھیلا دیا جائے گا۔ میدان قیامت میں اتنا بڑا میدان ہوگا کہ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اس میدان میں جمع ہوں گے، سب کے سب اس میدان میں حاضر ہوں گے اور ہر انسان اس میدان قیامت میں آئے گا۔ کوئی بھی انسان اس میدان قیامت سے خالی نہیں ہوگا، سب کے سب اس میدان میں موجود ہیں۔ چنانچہ
اتنا رش ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی نجات کی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کی چیخ و پکار اور کوئی کسی کی پریشانی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ چونٹیوں کو جب میدان قیامت میں پھیلا دیا جائے تو چونٹیاں لوگوں کے پیروں تلے، اس گروہ کے تلے پیروں تلے کچل کچل کے روند دی جائے گی، اور روندنے کے نتیجے میں اس چونٹی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ سر کہیں جا رہا ہے، پیٹ کہیں جا رہا ہے، سینہ کہیں جا رہا ہے، ہاتھ کہیں جا رہے ہیں اور پیر کہیں جا رہے ہیں۔ صحیح سالم چونٹی ہو جائے گی۔ چنانچہ جیسے ہی صحیح سالم ہوگی، ایک دوسرا انسانوں کا گروہ آنے کے بعد اپنے پیروں تلے رون کے کچل کچل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ ہاتھ کہیں جا رہا ہے، پیر کہیں جا رہا ہے، سر کہیں جا رہا ہے، سینہ کہیں جا رہا ہے، پیٹ کہیں جا رہا ہے، کہیں اور جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ پروسیجر اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ میدان قیامت میں گناہگار سزا بھگتتا رہے گا۔ جب مولا کا بیان یہاں تک پہنچا تو ایک مرتبہ راوی نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا مولا بس کیجئے، بس، کہیں اس کے بچنے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ تو چھٹے امام نے فرمایا ہاں، بچنے کا راستہ ہے، اور وہ یہ کہ جو پہلا گروہ تھا میدان قیامت میں آیا تھا، جس کو کھڑا رہنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، چت میدان قیامت میں لٹایا گیا تھا اور فرشتے اس کے سر پر دے رکھ کر پتھر مارتے تھے، من و ٹنوں کا پہاڑ مانند۔ وہ گروہ ہوگا جو نماز کی طرف سے کوتاہی کیا کرتا تھا، خاص طور پر صبح کی نماز کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ تو پروردگار عالم کہے گا اچھا تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ ہماری بارگاہ میں پیشانی ٹکانے کو تیار نہیں ہوا کرتے، جس پیشانی سے تم غرور و تکبر کیا کرتے تھے آج اسی پیشانی کو توڑا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے اور اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ ٹکانے کے نتیجے، خاص طور پر صبح کی نماز نہ پڑھنے کے نتیجے، پروردگار عالم کی طرف سے روز قیامت 50,000 سال کی سزا بھگتتا رہے گا۔ دوسرا گروہ جس کو لانے کے بعد ان کو بھی کھڑا رہنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بٹھایا گیا کروٹ کے بل، اور پھر اس کے ایک کان میں کھولتا ہوا گرم گرم سیسا ڈالا گیا، اچھل کر کے بھاگنے کی کوشش کی، فرشتوں نے دبا کے رکھا تاکہ تکلیف و حدت و شدت محسوس کرے، پھر کروٹ پلٹ کر کے دوسرے کان میں گرم گرم کھولتا ہوا سیسا ڈالا، اچھل کر کے بھاگنے کی کوشش کی، فرشتوں نے دبا کے رکھا تاکہ تکلیف و شدت کو محسوس کر سکے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک سزا بھگتتا رہے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آ کر جن کو اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں کان ایک نعمت دی تھی سننے کے لیے تاکہ تم اس سے مباح چیزیں سنو، لیکن تم نے اس کو حرام چیزوں میں سننے کے کام میں لیا، کبھی غیبتیں سنتے تھے، کبھی گانا سنتے تھے،
کبھی مومن کی استہزاء سنتے تھے، کبھی جو بیہودہ چیزیں سنا کرتے تھے۔ ہم نے کان تمہیں مباح کام کے استعمال کے لیے دیا تھا، تم نے اس کان کو ہمارے ہی خلاف استعمال کیا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، اب 50,000 سال تک اس حرام میں استعمال کرنے کا مزہ چکھو۔ تیسرا گروہ لایا جائے اور اس کو لانے کے بعد آگ کے چیمبر میں بند کر دیا جائے، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، دائیں طرف بھی آگ، بائیں طرف بھی آگ، اور اسی آگ کے اندر اتنی قربت ہوگی کہ جسم کا گوشت اور چربی پگھل پگھل کے گر رہی ہوگی۔ فَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی کہ جو گھر سے بے پردہ نکلا کرتی تھی اور نامحرموں سے اپنے بال، گردن اور چھپانے کی چیزوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی۔ اللہ کہے گا اچھا تم نے احکام الہی کا ایسا کھلم کھلا مذاق اڑایا، آج اس کا مزہ چکھو جو مردوں، نامحرم مردوں کے سامنے کھلے بال اور کھلے گردن اور کھلے سینے کے ساتھ جایا کرتی تھی، تو آج اس کا مزہ چکھو۔ راوی کہتا ہے کہ مولا آپ نے کہا کہ اس چیمبر میں تو مرد حضرات بھی ہوں گے۔ کہا ہاں، یہ وہ مرد حضرات ہوں گے جو گھر کی عورتوں کو نامحرموں کے سامنے بے پردہ جانے سے روک سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود مردوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اگر عورتیں ان کے ذاتی کام میں مخالفت کرتی تو یہ مرد حضرات بہت غصہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی مخالفت ہوتی تو بولنے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کہا اچھا تم اپنے کاموں تو بڑے ناراض ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب شریعت کا مسئلہ آتا تھا بڑے خاموش ہو جایا کرتے۔ آج اس کا مزہ چکھو کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کے سلسلے میں ان کو تربیت کرنے میں اور ان کو جو ہے نامحرموں کے سامنے آنے میں کیوں منع نہیں کیا، جبکہ تم روک سکتے تھے، اس کے باوجود کیوں نہیں روکا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں چوتھے گروہ کو لایا جا رہا، اور لانے کے بعد ان کی حالت یہ ہے کہ فرشتے لوہے کی کینچیاں اور آگ سے بنی ہوئی کینچیاں اس سے اس کے جسم کے گوشت کو نوچ نوچ کے اتارتے ہیں اور لقمہ بنا کے لوہے کے ٹکڑے کے ساتھ کھانے پر مجبور کرتے ہیں، اور جسم کے اندر جب گوشت باقی نہیں رہتا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتا ہے تو قدرت الہی سے پھر جسم پر گوشت اگاتا ہے، پھر لوہے کی کینچیوں اور آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے اتارا جاتا اور لقمہ بنا کر لوہے کے ٹکڑے سے کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آ کر مومنوں کی عزت اتارا کرتے، مومنوں کی غیبت کرنا، مومنوں پر تہمت لگانا، مومنوں کو برا بھلا کہنا، مومنوں کو بیہودہ باتیں کرنا، مومنوں کو استہزاء و مذاق اڑانا۔ اچھا تم دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے، مومنوں کی غیبت کیا کرتے، مومنوں کی برائی کیا کرتے، مومنوں پر تہمت لگایا کرتے، آج اس کا مزہ چکھو جو مومنوں کی عزتیں نوچ نوچ کے اتاری، آج تمہارا گوشت نوچ نوچ کے تمہیں ہی کھلایا جائے گا۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ۔ اور اس کے بعد پانچواں گروہ کہ جس کو لوہے کی دہکتی ہوئی سرخ زنجیر میں جکڑ دیا گیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک۔ یہ وہ گروہ ہوگا کہ جو دنیا میں آ کر نشہ آور چیزیں استعمال کرتا تھا، شراب و نشہ آور چیزیں۔ اللہ کہے گا اچھا تم نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے شراب نوشی کی ہے،
اور نشاور چیزیں استعمال کر کے اپنے سارے جسم کو لذت پہنچائیے، تو آج اس لذت کا مزہ چکھو۔ چنانچہ سارے جسم پر لوہے کی دہکتی ہوئی سرخ زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چھٹے گروہ کو لایا جا رہا ہے کہ جس کی حالت یہ کہ مرا ہوا سور، مرا ہوا کتا، جس میں بسانت و بدبو پیدا ہو چکی ہے، جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں، زہریلا پن پیدا ہو چکا ہے، اس کو کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ لقمہ بنا کر جب کھائیں گے تو گلے میں اٹکے گا زہریلا پن ہونے کی وجہ سے۔ جب وہ اٹکے گا اس سے الٹی کریں گے، فرشتے مار مار کے وہی الٹی جو انہوں نے اگلی ہے اسی کو کھانے پر مجبور کریں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کہے گا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے حلال روزی مقرر کر کے رکھی ہوئی تھی، پھر بھی تم حرام روزی کے پیچھے جایا کرتے تھے، آج اس حرام روزی کا مزہ چکھو، اور یہی کتے اور سور کا رینگتے ہوئے کیڑے اور بسان والا گوشت کھاؤ، اور یہ زہریلا پن والا گوشت کھاؤ۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک کی سزا دی جاتی رہے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں آخری کہ چونٹی بنا کر انسان کو لایا جائے اور میدان قیامت میں پھیلا دیا جائے۔ یہ انسانوں کے گروہ کے پیروں تلے آ کر کے کچل جائیں گے۔ سر کہیں جا رہا ہے، پیر کہیں جا رہا ہے، اور سینہ کہیں جا رہا ہے، پیٹ کہیں جا رہا ہے، ہاتھ کہیں جا رہا ہے، آنکھ کہیں جا رہی، ہر چیز بکھر بکھر کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر قدرت الہی سے جڑیں گے، پھر دوبارہ ایک اور گروہ انسانوں کا آئے گا، اپنے انسانوں کے پیروں تلے کچل کچل کے روند دیا جائے گا، اور اس طرح قدرت الہی سے پھر چونٹی کے اجزاء دوبارہ جوڑتے رہیں گے، اور انسانوں کے پیروں تلے کچل کچل کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہوتے رہیں گے۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک یہ چونٹی بن کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں گے اور سزا کو بھگتتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں آ کر امیر، دنیا میں آنے کے بعد بہت زیادہ تکبر و غرور و نخوت کیا کرتے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے۔ کوئی آ کر کے سلام کر لے تو سلام کا جواب دینے کو، اللہ نے پیسہ کیا دے دیا، اللہ نے عہدہ کیا دے دیا، اللہ نے شہرت کیا دے دی، اللہ نے دنیاوی ایک مقام کیا دے دیا، اتنا اکڑتے اور غرور کیا کرتے تھے کہ اگر بھائی بھی آ کے سلام کر لے تو بھائی کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو، ہر ایک کو نتھنگ سمجھا کرتے تھے، ہر ایک کو ناچیز سمجھا کرتے تھے، ہر ایک کو حقیر و پست و ذلیل سمجھا کر۔ اللہ کہے گا اچھا تمہیں ہم نے اس عزت و وقار و دولت و مال و عہدہ اس لیے دیا تھا کہ تم اپنے ہی بھائیوں کا مذاق اڑاؤ، اپنے ہی بھائیوں کو رسوا کرو، اپنے ہی بھائیوں کو ذلیل سمجھو، تم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے۔ آج میں تمہیں اتنا چھوٹا بنا کر لاؤں گا، اور چھوٹا بنانے کے بعد ایسا پیروں تلے رون کر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دوں گا کہ تمہارا سارا تکبر نکل کر رہ جائے، تمہاری حیثیت ہی ختم ہو کر کے رہ جائے۔ جیسا تم بڑا دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اتنا ہی تمہیں ذلیل کر کے میدان قیامت میں لے کر آؤں۔ وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا عذاب بھگتتا رہے۔ عزیزو اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں ان سارے عذاب سے محفوظ رکھے، لیکن اپنے اپنے اعمال پر موقوف۔ علی اور آل علی کی ولایت ہمیں جنت میں ضرور لے جائے گی، لیکن ڈائریکٹ جنت میں نہیں، یہ ساری سزائیں بھگت کر جانا ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال میں کوئی کمی ہے تو کمی کے وقت یہ سزائیں بھگتنا پڑیں گی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔
یا ہم توبہ کر لیں یا معصومین علیہ السلام کی شفاعت شامل ہو جائے. لیکن اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے نہیں آتی، شفاعت معصومین ہر ایک کے لیے. جہاں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے تب یہ ساری چیزیں کام کیا، یا انسان نے توبہ کر لی ہو دنیا میں ہی تو انسان کی بخشش ہوتی، ورنہ جو ہے ان عذاب کا بھگتنے کا موقع ہوگا. اعاذنا اللہ منہ. پروردگار عالم ہم سب کو ان سارے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو عاقبت بخیر فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جامع شہادت نصیب فرما.